مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ سورہ اعلیٰ مکیہ ہے اور اس میں 19 آیات ہے، نزول میں 8 ہے اور ترتیب میں 87 ہے۔ اس سورت کے اندر رب العزت کے قدرت کے ادلہ ہے اور وہی فردت و وحدت کے براہین ہے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جمعے اور عید کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے، اور سورہ غاشیہ جمعے اور عید کی دوسری رکعت میں پڑھتے تھے۔ یہاں تک آئے ہیں کہ دوام بھی ثابت ہے۔ فقی الہند حضرت گنگوئی سے فتاوی رشیدیہ میں پوچھا گیا کہ ایک امام ہر جمعے کو پڑھتا ہے، حضرت نے لکھا سنت پڑھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی۔ سورتوں میں مناسبت دلائل توحید ہے۔ پاکی بیان فرمائیں رب کے نام کی جو بزرگ و برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عظمت ہے، اللہ کبریائی کا مالک ہے۔ الذی خلقا، وہ جس نے پیدا کیا، فسوا، صحیح طرح بنایا، والذی قدر فہدا، اور وہ جس نے ایک اندازے سے بنایا اور اسے سمجھ دی۔ چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتی پکڑتا ہے اور دودھ پینا چوسنا شروع کرتا ہے، یہ فہم اور یہ سمجھ اللہ نے دی۔ والذی اخرج المرعى، اللہ وہ ہے جو نکالتا ہے چراگاہ، چرنے کی جگہ، فجعلہ غثاء احوا، پس اسے کر دیتا ہے کوڑا سیاہ، ایک دن سوکھ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہی حال دنیا ہے۔ سنقرئک فلا تنسى، ابھی پڑھیں گے آپ کو یعنی پڑھائیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ آیت میں بشارت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بھولتے نہیں تھے۔ الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے، ناسخ و منسوخ۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، بے شک وہ جانتے ہیں زور کی بات اور آہستہ۔ ونیسرک للعسری، اور ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے اور آسانیاں۔ فذکر ان نفعت الذکری، نصیحت فرمائیے اگر فائدہ دیتی ہے نصیحت۔ سورۃ زاریات میں ہے وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، کہ نصیحت مسلمانوں کے حق میں تو کارگر ہے، اور لوگوں کے حق میں اگر کارگر ہو تو فرمائے، اور اگر ماحول اور علامات فائدے کے نہیں ہے تو ترک نصیحت جائز ہے۔ سیذکر من یخشی، ابھی نصیحت لے لے گا وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ حضرت ابوبکر مراد ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور بچے گا اس سے بدبخت ابو جہل۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، وہ جو جا گرے گا بڑی آگ میں۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، پھر نہ مرے گا اس میں نہ جیے گا۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى، یقیناً کامیاب ہے جو سنور گیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور لیا نام رب کا پس نماز پڑھی۔ فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ تحریمۃ الصلاۃ خارج الصلاۃ ہے۔ اس پر کلام ہے کہ یہ شرط ہے یا شطر ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ شرط ہے شطر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں فا عاطفہ، یہ مباینت کے لیے ہے۔ اور دوسرا استدلال فقہاء حنفیہ نے یہ کیا کہ نماز کے شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کی طرح کل کلمۃ تدل علی تعظیمہ، ہر وہ کلمہ جو اللہ کی عظمت پر دلالت کرے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لیا نام رب کا، صرف اللہ اکبر نہیں، اللہ کا نام لینا ہے۔ فصلی، پس نماز شروع کر لی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، بے شک یہی باتیں گزشتہ صحیفوں میں تھی۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، خاص کر ابراہیم و موسیٰ کے صحیفوں میں۔ روح المانی میں ان صحیفوں کی عبارات ہے، اور تفسیر فتح العزیز میں ان صحیفوں کی عبارات ہے، اور تفسیر نیشاپوری میں ان صحیفوں کی عبارات ہے۔ جیسے عجبت لمن ایقن بالموت ثم فرح بالدنیا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو موت کا یقین ہے پھر دنیا کی چیزوں سے دل باندھتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو آخرت کا یقین رکھتا ہے اور تیاری نہیں کرتا۔ اس قسم کے عجب تو یہ بیانات صحف ابراہیم موسیٰ میں تھے۔
مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔